हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। खुदा भला है और अपना रहम अपने लोगों पर करता है। आमीन। खुदा कलाम में से आज का जो टॉपिक है वो है शागिर्द की तरह सुनना। शागिर्द की तरह सुनना, और हमें शागिर्दों की तरह सुनना चाहिए। आमीन। अगर हम शागिर्दों की तरह नहीं ना सुनते तो फिर हम बरकत नहीं पाते। अगर हम उस्तादों की तरह सुनते हैं ना तो फिर बरकत नहीं, क्योंकि शागिर्द जो है उसके अंदर ये बात होती है कि मैंने सीखना है। शागिर्द के अंदर ये लगन होती है, वो सीखता है, और उस्ताद जो है वो सीखता नहीं है बल्कि वो सिखाता है। इसलिए उस्तादों की तरह नहीं बल्कि शागिर्दों की तरह सुनना है। जब आप शागिर्दों की तरह सुनेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? बरकत पाएंगे। आइए कलाम खुदा में से देखेंगे, यशायाह नबी का सहीफा में साथ निकालिएगा, उसका 50 बाब और उसकी 4 आयत। यशायाह नबी का सहीफा उसका 50 बाब और उसकी वर्ष नंबर 4, जिससे निकालिया कहे आमीन। जी पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी, ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है, ताकि शागिर्दों की तरह सुनो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े तो सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग शरीफ रखें। यशायाह नबी ये बात लिखता है, कहते हैं खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्दों की जुबान बख्शी है। कितना बड़ा नबी है, कितना बड़ा खुदा का खादम है, और वो क्या कह रहे हैं? खुदावंद खुदा ने मुझे क्या किया है? शागिर्दों की जुबान बख्शी है। शागिर्द की जुबान बख्शी है। वो एक खादम है, नबी है, बड़ा नबी है, लेकिन वो फिर भी ये बात कह रहे हैं कि मुझे खुदा ने जो है वो शागिर्द की जुबान बख्शी है। हम शागिर्द नहीं बनते। यीशु ने भी ये बात कही, जाओ सारी कलियत के सामने क्या करो? अंजील की मुनादी करो और तमाम कौमों को क्या करो? शागिर्द बनाओ। शागिर्द बनाने की जरूरत है, शागिर्द बनने की जरूरत है। जब शागिर्द बनेंगे और फिर हम बरकत पाएंगे। जब शागिर्द बनेंगे तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर चेंज आएगा। हम शागिर्द नहीं बनते, हम उस्ताद बनना चाहते हैं। जब उस्ताद बनेंगे तो फिर बरकत नहीं है। शागिर्द बनेंगे तो फिर आपके अंदर जो है वो रूहानी बरकत होगी। वो आपके अंदर खुदा जो है आपको बढ़ाएगा और अपलिफ्ट करेगा, और खुदा आपको जो है वो अच्छी जगहों पर लेकर जाएगा। कलाम में ये बात लिखी गई, ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। आमीन। यशायाह नबी ये बात कहते हैं ताकि मैं इस बात को जान जाऊं, कलाम की जिस तरह कलाम में लिखा है, जिस तरह तेरे मुंह के वसीला से जो बातें निकलती हैं उसको मैं सुनूं और उस पर अमल करूं, और इस बात को जानूं कि मैंने किस तरह लोगों की मदद करनी है। क्योंकि कलाम में लिखा गया, यीशु ने भी ये बात कही कि जिसके पास 2 कुर्ते हो वो क्या करे? एक कुर्ता किसी और को दे दे, और अगर किसी के पास ज्यादा है तो वो क्या करे? वो दूसरों को दे। और अगर कोई जेल में कैद हो तो उसकी जो है वो उसको जाके पूछे उसका हाल अहवाल, और अगर कोई बीमार हो तो उसकी तीमारदारी के लिए जाए। आमीन। तो ये कलाम की बात है। इसलिए यशायाह नबी कितने साल पहले ये बात कर रहे हैं और कहता है ताकि मैं जान जाऊं कि थके मांदे की किस तरह मदद करूं। मदद जो है ये जरूरी है।
اگر ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کے کلام کو پورا کرتے ہیں۔ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ ہمیں جگاتا ہے۔ ہم صبح کو اٹھتے ہیں اور خدا کے کلام کو سننے کی تڑپ جو ہے وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جب کلام کو سنیں گے تو پھر برکت ہے، جب کلام کو نہیں سنیں گے تو پھر برکت نہیں ہے، اور اگر ہم اور چیزوں کی طرف جائیں گے تو برکت نہیں ہے۔ اس لیے کلام یہ فرماتا ہے وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں خدا کے کلام کی طرف توجہ کرنی ہے تاکہ ہم شاگردوں کی مانند بنیں۔ یسوع کے کتنے شاگرد تھے؟ 82 شاگرد تھے، 82۔ 12 شاگرد تو وہ تھے جو ہم جانتے جن کو، لیکن 82 شاگردوں کو یسوع نے چنا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے، کیونکہ جب 120 کی جماعت جب بالا خانہ میں جمع تھی تو ان کے اندر یہ سارے شاگرد تھے اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے۔ 120 کی جماعت تب بنتی تھی تاکہ کیا کریں، وہ خدا کے حضور ٹھہریں، دعا کریں تاکہ خدا کا ابر، خدا کا مسا، خدا کی حضوری اور خدا کی فیور جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو۔ آمین۔ اور شاگردوں کی طرف سننے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے کیا کہا تھا شاگردوں کو؟ اس نے کہا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہنا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ بس تمہیں جو ہے تم میرے شاگرد بن گئے ہو، اب تم جا کر کلام سناؤ۔ کتنی دیر تک شاگرد جو ہے وہ یسوع کے ساتھ چلتے رہے؟ 3.5 سال تک یسوع نے دنیا میں منادی کی اور شاگرد اس کے ساتھ چلتے رہے۔ آج بھی جب سیمنری کی جاتی ہے نا تو سیمنری کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ 3 سال کا ہوتا ہے۔ پاسٹر جب سیمنری کے لیے جاتے ہیں تو 3 سال کی سیمنری کرتے ہیں اور 3 سال سے اوپر ٹائم بھی چلا جاتا ہے۔ یہ وہی سیمنری کا ٹائم ہے جو خدا نے اپنے شاگردوں کو دیا تھا۔ آج بھی 3 سال سیمنری کر کے جب خادم نکلتے ہیں تو کہتے ہیں اسی تے پادری بن گئے ہوں، اسی تے بس جڑا ساڈے کو کلام جو ہے وہ بڑا آ گیا ہے۔ لیکن جب آپ سیکھ جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا کام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح جا کے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، کس طرح آپ نے لوگوں کو کلام سنانا ہے اور کس طرح آپ نے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میل ملاپ رکھنا ہے۔ اور جب تک آپ اپنے استاد کے ساتھ نہیں چلیں گے تب تک آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یسوع کیوں اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کے چلتا تھا؟ اس لیے کہ وہ سیکھیں کہ یسوع کس طرح معجزے کرتا ہے، وہ کس طرح بیماروں کو چنگا کرتا ہے، وہ کس طرح جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے اپنے کلام کو نازل کرتا ہے، وہ کس طرح بیماروں کو، اندھوں کو، لنگڑوں کو، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے اور وہ کس طرح مردوں کو حکم دیتا ہے اور مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ جب تک شاگرد اپنے استاد کے ساتھ نہیں چلیں گے تب تک وہ سیکھ نہیں سکتے۔ جب تک وہ شاگرد جو ہیں وہ اپنے استاد کی نہیں سنیں گے تب تک وہ برکت نہیں پا سکتے۔ کلام جتنا مرضی سیکھ لیں لیکن فزیکلی طور پر جو ہے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ آج بھی دیکھیں یہاں پہ ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو سکھاتے ہیں، اور انہوں نے کیسے سیکھا ہے؟ اپنے استادوں کو دیکھا ہے کس طرح وہ پڑھاتے ہیں، کس طرح وہ سکھاتے ہیں، اور پھر انہوں نے اس چیز کو کاپی کیا ہے اور کاپی کر کے پھر وہ آگے اس کام کو لے کر چلتے ہیں۔ بے شک آپ کے پاس علم جتنا مرضی ہے، جب تک آپ اپنے استاد کے تابع دار نہیں ہے، جب تک آپ اپنے استاد کی نہیں سنتے، اس وقت تک آپ برکت نہیں پا سکتے۔ کلام مقدس میں دیکھیں گے 22 کی کتاب، اس کا 11واں باب اور اس کی 6 آیت، اس میں لکھا ہے صبح کو اپنا بیج کو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ
ان میں سے کون سا باربر ہوگا، یا یہ یا وہ یا دونوں برابر جو ہے برومند ہوں گے۔ ایک کسان جو ہے وہ بیج بوتا ہے، یا کوئی بھی آپ بھی کوئی بھی انسان جو ہے وہ بیج بوتا ہے، اور وہ دو بیج بوتا ہے، اور ایک بیج بوتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بس ایک ہی کر دوں، لیکن کلام کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے ایک بیج نہیں، دو بیج بونے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ہماری بات ہے، اسی صبح دعا کر لینے دسی کہنے بس ٹھیک ہے صبح دعا کر لی سی، اور نہ دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ رات نو نہ اور کسی ٹائم سے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دعا کر کے ایسا ہونا کہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، پھر جاؤں گے پھر جا کے دعا کرنا ہے، ہمارا یہ کام ہے۔ لیکن کلام کیا فرماتا ہے؟ صبح کو اپنا بیج بو اور شام کو بھی بو، اور پھر اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے۔ یعنی کہ جو لوگ یہ سستی کرتے ہیں نا، جو لوگ یہ کہتے ہیں ایک ٹائم دعا کرنی بس اس کے بعد دعا کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ برکت نہیں پاتے، کیونکہ کلام میں یہ بات لکھی گئی کہ شاید تو نے جو صبح دعا کی ہے وہ تیری سنی گئی ہے کہ نہیں سنی گئی، اگر تو شام کو بھی دعا کرے گا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک وقت تو تیری دعا سنی جائے گی۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا، کدی کہتے ہیں کہ ساڑھے منہ جو گالا نکلے تو وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے، کہتے ہیں میں کچھ بول مانگ رہا تھا تو شاید وہ بھی میری پوری ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہوتا؟ لوگ یہ کہتے ہیں، وہ فوراً بات پوری ہو جاتی ہے آپ کی۔ لیکن اگر آپ 2 ٹائم یا 3 ٹائم یا 7 ٹائم یا 6 ٹائم یا 5 بار 4 بار 3 بار جب آپ دعا کریں گے تو اس میں کوئی پتہ نہیں آپ کی کون سی کس وقت دعا آپ کی سنی جائے۔ ہم دعا میں ٹائم زیادہ نہیں گزارتے ہیں، اور کلام میں یہ بات لکھی گئی کہ صبح کو بھی اپنا بیج بو اور شام کو بھی بو، اور اپنے ہاتھ ڈھیلے نہ ہونے دیں۔ جب ہم ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو پھر برکت پاتے ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہاتھ کرتے ہیں، کئی لوگ یہاں پہ ہاتھ ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پورا اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں، اور جو اپنا پورا ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، کہ جو اپنے ہاتھ کو ڈھیلا نہیں ہوتے وہ برکت پاتے ہیں۔ ہم لوگ بس فارمیلٹی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا آپ اٹھا لیا بس، اور جتنا یعنی کہ ہم فارمیلٹی کے لیے نہیں بلکہ ہم خدا کے روح سے جب بھرے ہوں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ ہاللیلویہ، اس لیے کلام میں لکھا گیا اپنے ہاتھ کو ڈھیلا نہ ہونے دیں۔ جب آپ سستی کریں گے، جب آپ کو خدا کے گھر کی طرف آنے میں سستی کریں گے تو پھر آپ برکت نہیں پائیں گے، بلکہ آپ کی برکت جو ہے وہ رک جائے گی۔ کلام میں لکھا گیا، وائس کی کتاب پڑھے اس کا 9 باب اور اس کی دوسری آیت، جس طرح پڑھیے گا وائس کی کتاب اس کا 9 باب اور اس کی 7 آیت۔ اپنی راہ چلا جا، خوشی سے اپنی روٹی کھا اور خوش دلی سے اپنی مے پی، کیونکہ خدا تیرے اعمال کو قبول کر چکا ہے۔ آمین۔ اپنی راہ چلا جا، اسی اپنی راہ نہیں جانتے، اسی اپنی راہ نہیں جانتے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ جب اپنی راہ گئے اسی ایویں ادھر جا رہے ہیں تے اگے نال ہور بھی تم ہی آ جا تم ہی آ جا، اپنی راہ نہیں۔ جڑے کام جا رہے ہو کام نہیں کرنا، ہور کاماں تے ضرور ہاتھ بڑھانی ہے۔ کلام کیا فرماتا ہے؟ کہ اپنی راہ چلا جا، خوشی سے اپنی روٹی کھا۔ اگر آپ کسی کے معاملے میں بات نہیں نہ کریں گے تو پھر آپ خوشی سے اپنا کام کریں گے، روٹی کھائیں گے اور پرسکون رہیں گے، اور خوش دلی سے اپنی میں بھی، کیونکہ خدا تیرے اعمال کو قبول کر چکا ہے۔ ہمارے اعمال اچھے ہیں برے ہیں خدا اس بات کو جانتا ہے، کیونکہ ہم ججمنٹ نہیں کر سکتے، ہم جج نہیں ہیں، خدا اس بات کو جج کرتا ہے۔ خدا اس بات کو جانتا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، خدا اس بات کو ریلائز کرتا ہے اور خدا اس بات کو جانتا ہے۔ اگر ہم برے ہیں تو خدا اس کا انصاف کرتا ہے، اگر ہم اچھے ہیں تو اس کا اجر خدا ہمیں دیتا ہے۔ آمین۔ خدا اس بات کو جانتا ہے۔ اعمال کی کتاب نکالیے گا ذرا، اس کا 2 باب اور اس کی 28 آیت پڑھیے گا۔ نئے ڈرامہ میں اعمال کی کتاب۔ اس
में लिखा है, तुमने मुझे जिंदगी की राहें बताई, तो मुझे अपने दीदार के बायस खुशी से भर देगा। आमीन। आमीन। तूने मुझे अपनी राहें दिखाई हैं, बताई हैं। खुदा अपनी राहें बताता है, खुदा हमें चलना सिखाता है, खुदा हमें अपने जो है वो कलाम को नाजिल करता है। हम रात को सोते हैं तो खुदा अक्सर रोया में हमारे साथ बात करता होगा, खुदा अक्सर जो है वो कलाम की बात करता होगा। खुदा अक्सर हम कहते हैं कि मैंने फलां ख्वाब देखी, और वो ख्वाब नहीं होता बल्कि खुदा की तरफ से एक मैसेज आपको मिल रहा होता है। और अगर हम उस बात पर गौर करें ना तो फिर समझ आती है कि ये खुदा की तरफ से क्या पैगाम है। आमीन। हम उस बात पे गौर नहीं करते, हम उस ख्वाब पर गौर नहीं करते, हम उस रोया पर गौर नहीं करते कि खुदा ने क्या पैगाम हमें दिया है। खुदा की तरफ से पैगाम आता है। सामुएल जब सोया हुआ था, छोटा ही था, और जब उसको पैगाम मिला, उसको जब आवाज आई तो वो क्या करता है, कहाँ जाता है? वो अपने उस्ताद के पास जाता है। हालेलुया। सैमुअल को जब आवाज पड़ती है तो वो क्या करता है? वो अपने उस्ताद एली काइन के पास जाता है और वो बताता है कि ए उस्ताद, तूने मुझे बुलाया? उसने कहा नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। 3 बार उसको आवाज पड़ी और एली काइन क्या कहता है? अब तुझे आवाज आए तो तूने कहना है मैं हाजिर हूं, ऐ खुदा मैं हाजिर हूं, और बगैर उस्ताद के आप कुछ सीख नहीं सकते। अगर उस्ताद ना होता तो जो है सैमुअल को कैसे पता चलता कि उसके साथ खुदा बात कर रहा है? हालेलुया। कैसे वो समझता कि मेरे साथ खुदा बात कर रहा है? क्योंकि शागिर्द जो है उसका काम यही है कि अपने उस्ताद से बात करे, अपने उस्ताद को बताए, और जब शागिर्द अपने उस्ताद से बात करेगा तो वो उसको गाइड करेगा, वो उसको बताएगा, ताकि शागिर्द जो है वो भी अच्छा उस्ताद बन सके। जब शागिर्द सीखने वाला नहीं होगा तो वो अच्छा उस्ताद नहीं बन सके। शागिर्द अच्छा सीखने वाला होगा तो फिर वो अच्छा उस्ताद भी बनेगा। आमीन। क्योंकि हमेशा हम अपने उस्ताद को कॉपी करते हैं। अलीशा एलिया की बात हम सब जानते हैं। एलिया नबी कैसा नबी था, खुदा ने उसको किस तरह ब्लेस किया, और जब अलीशा उसका शागिर्द बना तो उसने कहा मुझे तेरे हयात की कसम, मुझे खुदा की कसम, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे बरकत ना दे। तो एलिया ने कहा बता तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? कहता है मुझे तेरे रूह का दुगना चाहिए। दुगना लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुदा अपने उस्ताद के साथ जुड़ना पड़ेगा, अपने उस्ताद की बात को मानना पड़ेगा, अपने उस्ताद की जो है वो पीछा नहीं छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप अपने उस्ताद के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर उसके रूह का दुगना मिलेगा। रूह का दुगना आप लेना चाहते हैं तो उस्ताद की बात को फॉलो करना पड़ेगा, उस्ताद की बात को मानना पड़ेगा। और हम उस्ताद की बात को नहीं मानते, हम उस्ताद की बात को फॉलो नहीं करते, हम अपनी बात को जो है वो ज्यादा करते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। हम जो कहते हैं वो बात ओके है, उस्ताद को रिजेक्ट कर देते हैं। इसीलिए फिर हम बरकत भी नहीं पाते, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। और अगर हम उस्ताद की बात को सुनेंगे तो रूह का दुगना आपको मिलेगा, जिस तरह अलीशा को रूह का दुगना मिल गया। एलिया ने जो है वो 7 मौजे किए और अलीशा के 14 मौजे कुरान मुकद्दस में लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। और आखिरी जो था उसका मौजा, वो उसकी हड्डी के साथ मुर्दा लगा और मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। खुदा ने इतनी बरकत उसको दी थी। आप देखें कि खातमों की हड्डियों के अंदर भी जो है वो मसा होता है, और उस मसा से जो है मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि खुदा बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उस्ताद को कभी भी आप जो है वो डिनाई ना करें, उस्ताद को कभी भी जो है उसकी बात को रिजेक्ट ना करें, बल्कि अपने उस्ताद के ताबे रहें। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो फिर अपने उस्ताद के ताबे और फरमाबरदार रहें। आमीन। इसीलिए कलाम में लिखा गया कि शागिर्दों की तरह हमने जो है वो सुनना है।
شاگردوں کی طرح سننا ہے۔ حزقیل کی کتاب اس کا 18 باب اس کی 32 آیت پڑھیں۔ حزقیل نبی کی کتاب 18 باب اس کی 32 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے کہ باز آؤ اور زندہ رہو۔ خدا مرنے والوں سے خوش نہیں ہوتا۔ جو لوگ مر جاتے ہیں نا، کچھ لوگ تو خدا پرستی میں مرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے گناہ میں مر جاتے ہیں اور خدا ان سے خوش نہیں ہوتا۔ کلام میں لکھا گیا یہ بات لکھی کہ کیونکہ خدا فرماتا ہے مجھے مرنے والوں کی موت سے شادمانی نہیں ہے، مجھے خوشی نہیں ہے، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو۔ کلام میں لکھا گیا کہتا ہے زندہ رہو۔ ہمیں خدا کے کلام کو سننا ہے اور زندہ رہنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم زندہ رہیں گے تو پھر ہم خدا کا کلام بھی زیادہ دیر تک لوگوں تک سنا سکتے ہیں، زیادہ کلام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ خدا کی بات کو سننا، خدا کے کلام کو سننا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ حزقیل کی کتاب اس کا 18 باب اس کی 4 آیت پڑھیں، اس میں لکھا دیکھ سب جانیں میری ہیں، جیسی باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان بھی ہے میری ہے، جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ جیسی باپ کی جان ہے ویسی بیٹے کی جان ہے، اس لیے کلام میں لکھا گیا جو جان گناہ کرے گی وہ کیا ہوگی؟ مرے گی۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی سزا پاتی ہے، وہی مرتی ہے، اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے۔ انسان کی کتاب اس کا 9 باب اور اس کی 11 آیت پڑھیں، اس میں لکھا ہے کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور میری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ کس کی بدولت؟ خدا کی وجہ سے ہمارے ایام جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، ہمارے سال جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ اگر ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کی فیور میں رہتے ہیں، خدا کے ساتھ ہم جڑے رہتے ہیں، تو زندگی کے دن خدا بڑھا رہا ہے۔ خدا زندگی کو کم نہیں کرتا، خدا موت نہیں چاہتا، خدا مارنا نہیں چاہتا کسی کو، خدا زندگی دینا چاہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے میرے لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا۔ آخری والا دیکھیں گے، اسی طرح پڑھیے گا امثال 8 باب اور اس کی 35 اور 36 آیت پڑھیے گا۔ اس میں یوں لکھا ہے کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے، جو مجھ کو پاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ زندگی پاتا ہے جی، اور وہ خداوند کا مقبول وہ ہوگا، خداوند کا مقبول ہوگا۔ جی، لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان جو پہنچاتا مجھ سے بھٹک جاتا ہے، جڑے کہ یعنی کہ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی جان کا نقصان کرتے ہیں۔ جی، مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں۔ مجھ سے عداوت رکھنے والے سارے کیا کرتے ہیں؟ موت سے محبت رکھتے ہیں۔ جو خدا سے دور ہے نا، ان پر موت جو ہے وہ واجب ہے، وہ موت سے پیار کرتے ہیں، لیکن جو خدا سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے زندگی ہے، ان کے لیے موت نہیں ہے۔ یہاں پر تو یہ موت تو سب نے مرنی ہے، ہر انسان نے یہ موت مرنی ہے، لیکن دوسری موت کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے کہ دوسری موت ہمیں نہ جو ہے اس موت سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دوسری موت جو ہے وہ خطرناک ہے، اس میں وہ موت ہے، اس میں انصاف ہے، اس میں ہم نے کدھر جانا ہے یہ بات کو پتہ چلے گا کہ خدا ہمیں کہاں بھیجتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف جانا ہے یا وہاں پر جانا ہے جہاں رونا باتوں کا پیسنا ہے، اس جگہ پہ جانا ہے جہاں آگ ہر ٹائم جلتی رہتی ہے۔ اب یہ ہمیں نہیں پتا، یہ موت تو سب نے مرنی ہے، لیکن سیکنڈ موت جو ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم اس موت سے بچ جائیں، تاکہ آنے والی جو موت ہے اس سے ہم بچیں اور خداوند کے جلال کو دیکھیں اور خداوند کا دیدار کریں۔ اگر ہم اس بات کی طرف توجہ کریں گے تو پھر برکت ہے۔ اور کلام میں یہ بات لکھی کہ آج ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ شاگرد جو ہے
وہ سنیں. ہمارے اندر اسپرٹ جو ہے وہ سننے کی ہونی چاہیے. ہمارے اندر اسپرٹ جو ہے وہ سیکھنے کی ہونی چاہیے. اگر ہم سیکھتے نہیں ہیں, ہم سنتے نہیں ہیں, تو پھر ہمارے لیے برکت نہیں ہے, ہمارے لیے موت کی راہیں ہیں. ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور شاگرد جو ہے تبھی کامیاب ہوگا اگر وہ سیکھے گا, اور اگر وہ تابع دار رہے گا تو پھر برکت پائے گا. خداوند اس کلام کو ذرا سے ہم سب کو بڑی برکت دی. آمین.